खुशियाँ हैं, फिर खिली कलियाँ हैं, ईद की खुशियाँ हैं, फिर खिली कलियाँ हैं, ईद और कलियाँ, ईद और कलियाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तो प्यारी बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबकी खुशियों में खूब इजाफा फरमाए, आमीन। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज बकरा ईद का पहला दिन है और खुशियों का समा है। अल्लाह पाक को खुश करने के लिए खूब जोशो जज्बे से जानवरों की कुर्बानियाँ की जा रही होंगी और घरों में मजे मजे के खाने भी पकाए जा रहे होंगे। यानी घर के मर्द कुर्बानी में लगे हुए हैं और घर की खवातीन मजे मजे की डिशेस बना रही हैं। और पता है, हम जैसे छोटे बच्चे भी बहुत काम करते हैं। जी बिल्कुल, और अपने बड़ों की हेल्प करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। इसी के साथ हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को ये तो बता दें कि हमने इन मेहमानों को क्यों बुलाया है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि आज हम वन डिश पार्टी करने वाले हैं और इसी के लिए हमने अपने मेहमानों को बुलाया है। और इसकी वजह ये है कि बकरा ईद के इस इवेंट में कई लोगों के घरों में दावतों का इत्माम होता है और हम चाहते हैं हम आपको बताएं कि हम किस तरह अपनी दावत करें कि जिससे अल्लाह पाक भी खुश हो जाए और हमारी दावत भी हो जाए। चले, ये सब तो होता रहेगा। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। ईद और कलियाँ, ईद और कलियाँ। अल्लाहुर रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरुल गफ्फार। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें याद करते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम सुनेंगे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सी हदीस। ईद और कलियाँ, ईद और कलियाँ। तो मेरी प्यारी सहेलियों, आज मैं आपको अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस सुनाने वाली हूँ। तो प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है और बेशक आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह पाक के यहाँ सिद्दीक यानी बहुत बड़ा सच्चा लिख दिया जाता है और बेशक झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है और बेशक आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह पाक के यहाँ कज़्ज़ाब यानी बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। यानी हम सच बोलेंगे तो जन्नत में जाएंगे और झूठ नहीं बोलेंगे और जन्नत में तो मजे ही मजे हैं और जहन्नम में बहुत खतरनाक आग है और हमें सच बोलना चाहिए ताकि हम जन्नत में जा सके। तो हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, झूठ बोलने से बहुत नुकसान होता है। अल्लाह पाक भी नाराज होता है और रसूल पाक भी नाराज होते हैं। आज मैं आपको झूठ के नुकसान का एक वाक़या सुनाती हूँ। एक रोज एक चरवाहा को एक शरारत सूझी और वो एक पहाड़ पर चढ़कर चीखने लगा, गाँव वालों भागो, शेर आ गया है, मुझे बचाओ, वो बकरियों पर हमला कर रहा है, मुझे भी खा जाएगा। इस चीज़ के सुनकर गाँव के लोग जंगल की तरफ दौड़े। जब वो जंगल
تھا۔ سامنے چرواہا سے غصے سے پوچھا، شیر کہاں ہے؟ تو اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہاں تو کوئی شیر نہیں ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ سن کر سب لوگوں سے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں پہ چلے گئے۔ اس طرح کی حرکت اس نے بہت بار کی اور گاؤں والوں کو پریشان کیا۔ اس کے بار بار کے جھوٹ کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب چرواہا جتنا بھی شور مچائے کوئی جنگل کی طرف نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا، واقعی ایک بھوکا شیر شکار تلاش کرتا ہوا جنگل کے اس حصے میں آ پہنچا جہاں چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ شیر آیا شور مچانے لگا۔ سچی بچی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ ڈر کر ایک اونچی جگہ کی طرف بھاگا اور شور مچانے لگا، گاؤں والوں مجھے بتاؤ، شیر آ گیا ہے، اس دفعہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے کئی بکریوں کو مار دیا ہے، اب میری طرف آ رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ ورنہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ گاؤں والوں اس کی چیخوں کو مذاق سمجھ کر اس کی مدد کو نہیں آئے۔ بس پھر شیر نے اس چرواہا پر چھلانگ لگائی اور اس پر حملہ کر دیا۔ چرواہا چیختا رہا، فریاد کرتا رہا، لیکن اس بار اس کی مدد کو کوئی بھی نہیں آیا اور وہ اپنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے شیر کا کھانا بن گیا۔ واقعی جھوٹ بولنے کے بہت نقصانات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ چلیں اب باری اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی، جس میں ہم سنیں گے جانوروں کا خیال رکھنے کے لیے کچھ اہم باتیں، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے عید الکلیہ، عید الکلیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری پیاری سہیلیوں، تو آج میں آپ کو جانوروں کا خیال رکھنے کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ الحمدللہ قربانی کا موقع ہے اور ہم اللہ پاک کے حکم پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں، مگر گائیں، بکرے اور ان کے علاوہ دوسرے جانور جن کو ہم گھروں میں رکھتے ہیں، اس بارے میں ہمارا پیارا دین ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو پیاری بچیوں، ہمارا پیارا دین ہمیں جانوروں کی بھی رائٹس بتاتا ہے۔ ہم جانور یا پرندے پالتے ہیں، ان کا دھیان رکھنا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، بلکہ حدیث پاک میں ان کی دیکھ بھال کے بارے میں تو ہمیں جہاں تک کہا گیا ہے کہ ہم دن میں انہیں 70 دفعہ یعنی 70 ٹائمز انہیں دانا پانی دکھائیں، ورنہ جانوروں کو پالنا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھنا بہت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال لینا اور بغیر کسی وجہ کے ان پرندوں کے ماں باپ کو تکلیف دینا بہت بے رحمی اور ظلم کی بات ہے، جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ پیاری بچیوں، اسی طرح ہم جو جانور کام وغیرہ کے لیے پالتے ہیں، ان کو گھاس، چارہ اور پانی دینا بہت ضروری ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لینا
یا انہیں بھوکا پیاسا رکھنا اور بغیر کسی وجہ سے ان کو مارنا، خاص طور پر ان کے چہروں پر مارنا گناہ کی بات ہے۔ بلکہ پیاری بچیوں، ہم بلا وجہ کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، کسی چڑیا کو بھی نہیں مار سکتے، ورنہ یہی چڑیا قیامت کے دن اللہ پاک سے ہماری شکایت کرے گی۔ قربانی کے جانور ہو یا پھر پالتو جانور ہو، ان کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بے ذبح جانور بھی ہماری طرح اللہ پاک کی ایک خوبصورت کریشن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ ہم نے جانوروں کا خیال رکھنے سے متعلق بہت اچھی باتیں سنی۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ عید اور کلیاں، عید اور کلیاں، عید اور کلیاں آ گئی، سبحان اللہ۔ عید اور کلیاں، عید اور کلیاں۔ ابا کیا کر رہی ہیں؟ پلیٹ رکھنے جا رہی ہوں۔ پہلے یہ سالن تو صاف کر لیں۔ نہیں بھائی، میرا پیٹ تو بوٹیوں سے ہی بڑھ گیا ہے۔ چلیں نا، آپ اسے مجھے دے، میں صاف کر لیتی ہوں۔ چھوڑو نا آپی، بقرعید پر بھی صرف سالن کے ساتھ کون روٹی کھاتا ہے؟ نہیں صفا، اس طرح سے پلیٹ میں کھانا چھوڑ دینا بہت بری بات ہے۔ بوٹیاں ختم تو کھانا ختم، یہ اسراف کہلاتا ہے، یعنی چیز کو ضائع کرنا۔ آپ کو پتہ ہے اپنے کھانے کے برتن کو صاف کرنا سنت ہے۔ اگر آپ سنت کی نیت سے ایسا کریں گی تو آپ کو سنت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ چلیں پھر میں بھی آپ کے ساتھ مل کر اسے صاف کر دیتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی روشنی میں تو ہمیں زمین پر پڑے ہوئے رزق کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، تو پھر دسترخوان پر موجود کھانے کو چھوڑ دینا یا ضائع کرنا کتنی بری بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اسراف سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں نے کھا کر دیکھا، آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے عید اور کلیاں، عید اور کلیاں۔ جی۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شارمین۔ پیاری بچیوں، آج میں آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق کے بارے میں بتاؤں گی، یعنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اور کتنے پیارے تھے۔ تو پیاری بچیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں، اپنے صحابیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے اور اتنا اچھا بیہیویئر رکھتے کہ ان میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہنے لگتا اور آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خاص خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال تک سفر میں اور وطن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، مگر کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے جھڑکا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری وائف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ اور ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ پیاری بچیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے کہ اپنے صحابیوں سے خوش کرنے والی باتیں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مل کر رہتے تھے اور ہر ایک سے بات کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے بچوں سے
بھی پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے اور تو اور ان بچوں کو اپنی پیاری پیاری گود میں اٹھا لیتے تھے اور جو کوئی بھی چاہے وہ امیر ہو یا پھر غریب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا تو آپ سب کی دعوت قبول فرماتے تھے اور مدینہ شریف میں دور رہنے والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے پاس خود تشریف لے جاتے تھے. تو پیارے بچے ایسے پیارے نبی ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. عید اور کلیاں, عید اور کلیاں, عید اور کلیاں, آ گئی سبحان اللہ. عید اور کلیاں, عید اور کلیاں, عید کی خوشیاں ہیں پھر کھلی کلیاں ہیں, عید کی خوشیاں کیا کوئی مجھے پانی پلا دے. پھر کھلی کلیاں ہیں, عید اور کلیاں, عید اور بیٹا پانی پلا دے. رانیہ آپ جا کر امی کو پانی پلا دیں. ابھی آپ پلا دے پانی, میری ڈرائنگ خراب ہو جائے گی. آسیہ آپ جا کر امی کو پانی پلا دیں. میں نہیں پلا رہی, لاسٹ ٹائم میں نے پلایا تھا, اب رانیہ کی باری ہے. آپ نے کب پلایا تھا پانی, آپ تو صرف کھیلنے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. میں نہیں کھیلنے میں لگی ہوتی, آپ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, تو آپ لوگ پلاؤ نا پانی. عید اور کلیاں, عید اور کلیاں, آ گئی سبحان اللہ. عید اور کلیاں, عید اور کوئی یہاں پانی پلائے مجھے, میں خود جا کر پی لیتی ہوں. کی خوشیاں ہیں پھر کھلی کلیاں ہیں, عید کی خوشیاں ہیں پھر کھلی کلیاں ہیں. پیاری بچوں, یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات نہ مانیں اور ایک دوسرے کو کام کرنے کا کہتے رہیں. ایسا کرنا بہت بری بات ہے. ایسی بچیاں بھی اچھی نہیں ہوتی, تو ہمیں اپنی امی کی بات ماننی چاہیے, ان کی بہت خدمت کرنی چاہیے اور گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے, اور پانی پلانے میں تو بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلو ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. عید اور کلیاں, عید اور کلیاں. پیاری بچیوں, آج میں آپ کو ایک سبق والی کہانی سناتی ہوں. ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک ہرن رہتا تھا جس کے سر پر خوبصورت سینگ تھے. ایک بار وہ ہرن دریا کے پاس سے گزرا. اچانک اس کی نظر سانپ بہتے ہوئے پانی پہ پڑی, اور اس نے جب پانی میں اپنے آپ کو دیکھا تو وہ اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا. اس نے اپنے آپ سے کہا, بھائی میں تو کتنے خوبصورت سینگوں والا ہوں, اگر میری پتلی ٹانگیں بھی سینگوں کی طرح خوبصورت ہوتی تو میں دنیا بھر کے جانوروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا. یہ کہہ کر جب اس نے اپنی ٹانگیں دیکھی تو بہت شرمندہ ہوا. اسی ٹائم پیارے بچوں, دور سے ایک شیر کی دھاڑنے کی آواز آنے لگی. اب کیا تھا, ہرن نے جیسے شیر کی آواز سنی تو سب کچھ بھول کر وہاں سے بھاگنے لگا. وہ بہت تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا. جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا تو اس کے وہی خوبصورت سینگ جس پر وہ اترا رہا تھا ایک درخت کی شاخ میں پھنس گئے. اب کیا تھا بچیوں, ہرن تیز تیز اپنے سر کو ہلا رہا تھا تاکہ اس کے سینگ نکل جائیں, اور شیر کی آواز بھی قریب آتی جا رہی تھی. لیکن بچیوں, آخر کار وہ شیر بھاگتا ہوا اس ہرن کے پاس پہنچ گیا, اور جب اس نے ہرن کو درخت میں پھنسا ہوا دیکھا تو ایک زوردار آواز نکالی جو کہ پورے جنگل میں گونجنے لگی. اور پھر وہ شیر ہرن کے پاس آیا اور اس نے جھپٹ کر ہرن پر حملہ کر دیا اور اسے کھا گیا. پیاری بچیوں, ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اترانا اور غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک اترانے والوں اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس پہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. عید اور کلیاں, عید اور کلیاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, आज के इस सेगमेंट में आप कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात के बारे में, और वो हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की कुनियत उम्मे हिंद है, और तुम्हें सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान लाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन लकी लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने सलाम भेजा। एक बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर अर्ज की, ऐ अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दस्तरखान ला रही हैं जिसमें खाना पानी है। जब वो लाए उनसे उनके रब का सलाम फरमाना। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की एक और स्पेशल बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने की गुड न्यूज दी, और सिर्फ गुड न्यूज नहीं दी बल्कि ये भी फरमाया कि जन्नत में आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड और वैल्यू वाली हुमैन होंगी। अल्लाह पाक की उन पर रहमत और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसी तरह हम कुछ खा लेते हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? खाने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ और मुंह को धोना चाहिए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ये पसंद करे कि अल्लाह पाक उसके घर में बरकत ज्यादा करे, तो चाहिए कि जब खाना हाजिर हो तो वुजू करें, और जब उठाया जाए तब भी वुजू करें। खाने के वुजू के मायने हैं हाथ और मुंह की सफाई करना, कि हाथ धोना और कुल्ली कर लेना। आए अब खाने से पहले की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अब हम कुछ खा पी लें। ईद और कलियां आ गई, सुभान अल्लाह। ईद और कलियां, ईद और कलियां, ईद की खुशियां हैं, फिर खिली कलियां हैं। ईद की खुशियां हैं, फिर खिली कलियां हैं। ईद और कलियां, ईद और कलियां। तो प्यारी बच्चियों, मदनी चाय के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। इंशाअल्लाह कल इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद की खुशियां हैं, फिर खिली कलियां हैं। ईद की खुशियां हैं, फिर खिली कलियां हैं। ईद और कलियां, ईद और कलियां। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।